میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ ہماری یہ لمحات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزر رہے ہیں۔ صدیوں قبل محبوب علیہ السلام دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، مگر آج کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گلیاں سجی ہوئی ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ تھوڑے سے گھر چھوڑ کے باقی تقریباً سجے ہوئے ہیں۔ ان سے جا کر کوئی پوچھے کہ ایک ہی گلی میں 8 سے 10 گھر سجے ہیں، بھئی سب کے ہاں کوئی شادی کوئی تقریب ہے، تو یقیناً جواب نہ میں آئے گا ایک ہی وقت میں ایک ہی گلی میں 8 گھروں میں شادی تو نہیں ہو سکتی نا۔ پھر ان سے جا کے پوچھے بھی گھر میں سب نے سجا کیوں رکھے ہیں، تو یقیناً ایک ہی جواب آئے گا کہ ہم گھر سجا کے بتا رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اسی محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہ آج کی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے، اور میرے علم میں ہے جس طرح میرے بھائی ابھی بتا بھی رہے تھے کہ ماشاءاللہ 12 روزہ یہاں سلسلہ رہا، اور آپ ڈیلی ماشاءاللہ تشریف لاتے رہے۔ میں یہاں چونکہ میں بہت سادہ گفتگو کرنے کا مزاج ہے اور میں طالب علم ہوں، یہ میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کو تو میں نے اپنا سبق سنانا ہے، باتیں صرف آپ سے کرنی ہیں۔ یہ تو بڑے ہیں، اور بڑوں کے سامنے میں نے سنا ہے کہ بات کرنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے، بات اچھی ہو جائے تو دعا ہو جاتی ہے۔ تو ان سے میں نے دعائیں لینی ہیں، ان سے کوئی باتیں چند آپ سے کرنی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یار، ایک کہانی ہم نے سنی ہو نا، دوبارہ کوئی سنانے لگے تو ہم پہلے بتا دیتے ہیں اینڈ یہ بس رہنے دے، پتہ ہے کوئی لطیفہ سنائے نا تو 2 بار سنا ہوا ہو تو پھر ہنسی نہیں آتی، کوئی شعر پڑھ کے سنا دے تو دوبارہ سننے کا جی نہیں چاہتا۔ میں بہت نیچے آ کے سمجھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو جائے اور پڑھنے لگتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بڑے بڑے جھومنے لگ جاتے ہیں، کسی ایک نے ٹوکا نہیں، 12 دن ہو گئے ہم یہی سن رہے ہیں، تو بھی یہی سنانے کے لیے آیا ہے، پھر تو نے پڑھنا شروع کر دیا، سارے جھومنے لگ جاتے ہیں۔ کمال پڑھنے والے کا نہیں ہے، کمال یہ ہے رب نے محبوب کے نام میں لذت ہی ایسی رکھی ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ حضور کا ذکر چھڑے تو عاشق کا دل چاہتا ہے بس بات حضور کی ہوتی رہے، ہوتی رہے، ہوتی رہے، یہ عاشق کی تمنا ہوتی ہے، حضور کے ذکر سے نہیں بڑھتا۔ عاشق چاہتا ہے میرے دوستو، یہ رب نے حضور کے ذکر میں مٹھاس ہی ایسی رکھی ہے، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، اور دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں۔ یہ تو حضور کے نام میں لذت ہی ایسی ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں۔ تو یہ محفل جو ہم سجاتے ہیں روزانہ، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ہاں محفل ہو رہی ہے ماشاءاللہ، ایک یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت یہ میرے ساؤنڈ والے بھائی جہاں بھی بیٹھے تھوڑی سی آواز کھول دیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، میں مستقل جاگا ہوا ہوں، مستقل سفر ہے، تھوڑا سا اگر ممکن ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ ہیں، کہنے لگے توجہ میری طرف، کہنے لگے جی ہم ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، ہم ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، لوگ بڑے تھوڑے آتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ فرمانے لگے اچھا جب تمہارے گھر کی کوئی تقریب ہوتی، شادی وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے، عام دعوت دیتے ہو یا پھر خاص خاص لوگوں کو؟ کہنا جی حضور وہ تو پھر خاص خاص ہی ہوتے ہیں نا جی، سب کو تو نہیں کہا جاتا، لسٹ بنائی جاتی ہے، شادی جب ہوتی ہے رشتہ داروں میں سے ان کو بلانا ہے، پڑوسیوں میں سے ان کو بلانا ہے، دوستوں میں سے ان کو بلانا ہے، جتنے بندے بن گئے پھر اتنے حساب سے کھانے کا آرڈر دینا ہے۔ کہا جی سب کو دعوت نہیں دی جاتی ہے، شادی میں صرف خاص خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ بزرگ مسکرا کے فرمانے لگے بھئی یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل ہے، یہاں کوئی عام نہیں آ سکتا، آئے گا وہی جسے میرا رب چاہے گا، اسے توفیق عطا فرمائے۔